اللہ خبر دیتے ہیں اپنے تصرفات کی کہ مخلوق میں میرا حکم چلتا ہے اور میرے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور میں جس کو ہدایت دوں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو میں گمراہ کروں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو لہذا کوئی آدمی اپنے علم پہ، اپنے عبادت پہ، اپنی پیری فقیری پہ ناز نہ کرے، کسی وقت بھی آدمی گمراہ ہو جائے۔ ایک تاریخ میں بڑا صحیح واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، سنعان ان کا نام تھا۔ وہ اپنی مریدوں کی جماعت کو لے کے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کا راستہ اس طرح تھا کہ وہ پہلے مدینہ شریف میں حاضر ہوں گے، پھر حج میں۔ اس زمانے میں سفر جو ہے اونٹوں پہ ہوتے تھے، اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھا، پیدل۔ اسی اثناء سفر میں ایک مقام پر جب آئے، بھئی آرام سے بیٹھے، کیسے بیٹھے ہوئے؟ 10 میں بیٹھے ہوئے، کڑ کے ایسے بیٹھے ہوئے، نہیں بیٹھ سکتے، پیچھے جا کے کرسی پہ بیٹھو۔ تو راستے میں ایک بستی پہ ان کا گزر ہوا، وہاں وہ تھک گئے تھے، انہوں نے کبھی 1-2 دن قیام کرتے۔ اللہ کی شان ہے کہ اس بزرگوں کی ایک نصرانی عورت پہ نظر پڑی، وہ اتنی خوبصورت تھی کہ آپ دیکھتے ہوئے ہی فتنے میں مبتلا۔ آپ نے جا کے اس سے بات کی کہ بھئی میرے دل میں تمہاری محبت اتنی جاگزی ہو گئی ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور انہوں نے کہا جی میری شرطیں ہیں، اگر مان لیں تو پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اور میں بتاؤ کیا شرط؟ انہوں نے کہا ایک شرط تو یہ ہے کہ یہ جو ہماری عیسائیت کا صلیب ہے، زنار ہے، ایک تو گلے میں آپ یہ ڈالیں، دوسرا اللہ کے قرآن کی بے حرمتی کریں، تیسری شرط یہ ہے کہ شراب پینا شروع کریں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ میرے خنزیر جو ہے نا ان کو جنگل میں چرانے کے لیے لے جایا کریں۔ آپ اس کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے تھے، اسی لیے حضور نے فرمایا ایاکم وفتنۃ النساء، خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا۔ دنیا میں 2 ہی فتنے ہیں، دولت اور عورت، لیکن جہاں دولت بھی کام نہ کرے نا وہاں عورت کام کر جائے۔ اللہ معاف فرمائے، اتنے بڑے بزرگ ولی من اولیاء اللہ تھے، لیکن 4 شرطیں منظور کرنی ایک عورت کے لیے۔ اس لیے یہ خیال نہ کیا کریں کہ ہم عالم ہیں اور ہم مولوی ہیں، ہم درس دیتے ہیں اور ہمارا درس لاکھوں لوگ سنتے ہیں، کہ 1 منٹ سے بھی پہلے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ساری ریاضت، ساری عبادت ختم ہو جاتی ہے جب تک اللہ راضی نہ ہو۔ اب جب مریدوں نے دیکھا کہ حضرت کا یہ حال ہے، انہوں نے کہا اچھا جی السلام علیکم، ہمارا آپ کی آج کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جاؤ جاؤ، میں تو اب نہیں جاتا۔ تو آپ شراب بھی پیتے، اس عورت کے جناب خنزیر بھی جنگل میں چراتے۔ صرف اتنا ہوا کہ قرآن کی بے حرمتی نہیں کی، لیکن باقی وہ زنار بھی گلے میں ڈالا، سلیب بھی گلے میں ڈالی۔ وہ سارے مرید جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان کے بھی ایک شیخ تھے جن سے وہ بیعت تھے، وہ مدینے میں رہتے تھے، ان کے پاس مرید آئے اور انہوں نے رو رو کے حال سنایا کہ حضرت سنان کا یہ حال ہو گیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم بڑے عجیب ہو، اپنے پیر کو چھوڑ کے آ گئے۔ جی کیا کہنے لگا، کیوں چھوڑ کے آ گئے؟ تم بھی وہیں اللہ کے آگے گر جاتے، گڑ گراتے، دعائیں کرتے، پڑے رہتے جب تک ہدایت نہ ملتی۔ تم نے کون سی اس سے وفا کی ہے؟ اب بھی سارے مدینے پاک میں تم اس کے لیے دعائیں کرو۔ رو رو کے دعائیں کرتے رہے، رو رو کے دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں یک دم پلٹا کھایا کہ میں کیا ہو گیا۔ انہوں نے شراب پھینکی، سلیب پھینکی، اس عورت سے کہا کہ بس میں نے توبہ کر لی ہے،
میں نے اپنے دین پر واپس رجوع کر لیا ہے، آج کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ کہا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تم یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ کون ہیں ملنے والے، کون ہیں مرید ہمارے، پتہ نہیں ان کی دعاؤں سے تم بچ جاؤ، ان میں سے کوئی بندہ تمہارے لیے دعا کر دے اور تمہارا کام ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ دعا کریں کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میرے آقا رحمت دو عالم فرماتے تھے کہ القلوب بین اصابع الرحمن، دل جو ہے وہ اللہ کی دو انگلیوں میں ہے، یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء، جدھر چاہے پھر ہدایت کی طرف پھیر دیں یا گمراہی کی طرف پھیر دیں۔ کتنے بڑے بڑے گمراہ ہیں، تصویروں میں سے کعبہ دیکھا ہدایت مل گئی، کتنے بڑے بڑے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ جو منظر ہوتا ہے ہماری نماز کا اور حج کا اور رمضان کا، اس کو دیکھ کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، حالانکہ نہ مکے آئے ہیں نہ مدینے آئے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو مکے میں رہتے ہیں، مدینے میں رہتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، باہر کھڑے رہتے ہیں، دکان کا شٹر گرا کے اندر چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، جب نماز ہوتی ہے نکل آتے ہیں۔ مکے مدینے میں رہتے ہوئے حاجیوں کو لوٹتے ہیں، مکے مدینے میں رہتے ہوئے باہر کے ملکوں کے گوشت سستے خرید کے حاجیوں کو کھلاتے ہیں، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے۔ اس لیے اللہ سے ہر وقت ہدایت مانگا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے، ہدایت میں رکھے اور ہدایت میں موت آئے، چونکہ اعمال ہے خاتمے پر، انما الاعمال بالخواتیم، دار مدار جو ہے عمل کی وہ خاتمے پر۔ دیکھو نا جی، آج کل جھوٹے پیر اور مداری تو بہت ملتے ہیں نا، لیکن حق والے بہت تھوڑے ہیں، اللہ والے بہت تھوڑے ہیں، اور جتنے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون راستہ دکھانے والا؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ قال الإمام محمد حدثنا ابن نمير قال اسماعيل النفيل قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الناس على وجوههم قال الذي يمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے جس نے پاؤں پہ چلایا وہی سر کے بل بھی چلائے گا، پاؤں پر بھی تو اسی نے چلایا ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں پاؤں ہیں لیکن چل نہیں سکتے، تو وہی اللہ پاک ان کو قیامت والے دن الٹا چلائیں گے کہ تم نے اصل دین کو چھوڑ کے الٹا مذہب اختیار کیا تھا، سزا بھی تمہیں یہی مل رہی ہے، اور اس حال میں بھی الٹے چلائے جائیں گے اور اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، گنگے بھی ہوں گے۔